ابھی آپ حضرات کے سامنے خطیب بے بدل واعظ خوش الہان حضرت مولانا علامہ محمد رفیق جامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے جاگنے کا ثبوت، جاگ رہے ہیں بھائی؟ جو جاگ رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ اب میں ملتمس ہوں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ خطیب بے بدل حضرت مولانا محمد رفیق جامی صاحب دامت برکاتہم کہ وہ آپ حضرات کے سامنے اپنا قیمتی بیان فرمائیں۔ الحمدللہ الذی ہدا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ نجوم الہدى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ وقال تعالی فی مقام آخر کل من علیہا فان۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات الموت۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ پیام مرگ سے اے دل تیرا دم کیوں نکلتا ہے؟ مسافر روز جاتے ہیں یہ سلسلہ یوں ہی چل رہا ہے۔ ابد سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، یہ جینا بھی کوئی جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے۔ زندگی ہے کشمکش، موت ہے کامل سکوت۔ شہر میں ہے شور و غوغا، مقبرہ خاموش ہے۔ بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر۔ خدا نے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر۔ جائے گا جب یہاں سے یا جہاں سے، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا۔ 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ نماز والا درود شریف۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، با پردہ با حیا،
محترمہ معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، لمبے عرصے تو بعد دعوت و تبلیغ دی نسبت دے نال تساں حضرات دی زیارت اور ملاقات ہو رہی ہے، اور آج دی خوبصورت ملاقات دا ذریعہ مرکز دے ناظم اعلیٰ برادر مکرم جناب فاروق حیدر صاحب اور خطیب بے بدل حضرت مولانا عبد القدوس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آج دا یہ جلسہ پروگرام کوئی روایتی پروگرام نہیں، نہ کوئی سیاسی جلسہ ہے، برادری دا فخر، برادری دا سرمایہ، برادری دی متاع عزیز، برادری دی دستار، اس علاقے دی آن جان پہچان جناب ظفر اقبال صاحب بھٹو مرحوم دے ایصال ثواب لئیے، دعائے مغفرت لئیے، اور انہاں دے فرزند ارجمند حافظ عدیل ظفر، عمران ظفر، زہیر چوتھے دا نام کی اویس ظفر، والد دی قبر نو منور اور روشن کرن واسطے انہوں نے دینی محفل نو منعقد کیتا ہے۔ دعائے کہ اللہ میری حاضری تہاڈی حاضری اس رنگ دے اندر اللہ قبول کرے کہ ماضی دے سارے گناہاں دی معافی دا ذریعہ ہو جائے۔ میرا بیان انشاءاللہ موت پہ ہوئے گا، فکر آخرت پہ ہوئے گا، اور اس بیان دے اندر اللہ دا قرآن ہوئے گا، مدنی دا فرمان ہوئے گا، جنت دا سامان ہوئے گا، راضی رب رحمان ہوئے گا، منن والا مسلمان ہوئے گا۔ ظفر اقبال بھٹو دنیا تو چلے گئے، وقت دا علاج ہے، موت دا کوئی علاج نہیں۔ وقت ہے مریض نو لاہور لے جاؤ، اسلام آباد لے جاؤ، برطانیہ لے جاؤ، انڈیا لے جاؤ، چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی ہزار چاہے، ہوتا ہے بس وہی جو پروردگار چاہے۔ ظفر اقبال خندہ پیشانی، چہرہ نورانی، ادامہ نرالیاں، ہر چھوٹے اور بڑے نال پیار اور محبت کرن والا، ان گنت خوبیاں دا مالک، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ دنیا چ جو آیا جانا ہے، کی خیال ہے؟ کچھ ایسے بھی اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، کچھ ایسے بھی اس دنیا سے اٹھ جائیں گے جنہیں تم ڈھونڈنا چاہو گے مگر پا نہ سکو گے۔ موت بے خبر ساتھی ہے، یہ ذرا یاد رکھنا کہ جامی صاحب دا بیان موت تے ہو رہے۔ میری اور تہاڈی زندگی دا جہاز، پڑھے لکھے حضرات توجہ، میری اور آپ کی زندگی کا جہاز اللہ ہی کی طرف ڈپارچر کرے گا۔ کب تک رن وے سے جڑے رہو گے، ایک نہ ایک دن تو اڑنا ہی پڑے گا۔ جزاک اللہ۔ میری تساں حضرات دی زندگی برف دی طرح پگھل رہی ہے، برف کو لو کم لے لو، پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، ورنہ اس سے طرح پگھل جائے گی۔ اب بچیاں نو ذرا کنٹرول کرو، پیچھے نہ دیکھو۔ میں دنیا چاہیا، تسی دنیا چاہے، ماں باپ خوشی کر رہے سن، مٹھائی تقسیم ہو رہی سی، مبارک بادیاں دیتیاں جا رہی سی، اور آن والا رو رہا سی، آن والا رو رہا ہے۔ خوش قسمت، مقدر والا، نصیبے والا او بندہ ہندہ ہے
یہ جدو دنیا چھڑے یہ مسکراندا ہویا جنت وال جا رہا ہوئے پورا منگوال یہ دی جدائی دے اندر روندا ہویا نظر آ رہا ہوئے. کچھ اللہ دے بندے جدو دنیا تو رخصت ہوندے نے مولانا زمین روندی آسمان روندا ہے یا اللہ اے دی وجہ نال تے برکتاں اتر دیاں سن. اور کچھ بدبخت ایسے زمین تے چل دینے کہ زمین روزانہ آکھ دیئے اے مر کیوں نہیں جاندہ ہے کھپ کیوں نہیں جاندہ اے دے گناہ دی نحوست نال ساڑھے تے بھی ہو دیئے رحمتاں دا نزول بند ہو چکے ہیں. میرے بھائیوں تقریرہ بہت تسی سن دیو لیکن کو ہن اپنے اندر تبدیلی لے آؤ کوئی انقلاب لے آؤ. بال سفید ہو گئے بینائی ختم ہو رہی ہے کنا دی شنوائی ختم ہو رہی ہے زبان دی گویائی جا رہی ہے باڈی سکڑ رہی ہے کمر کبیدہ عمر رسیدہ ہو گئے لیکن حالے قبر حشر موت دا کوئی فکر نہیں ہے. بولنا کیوں جو تھوڑے موت دو طرح دی ہے میں آ رہا ہوں ایک عزت والی موت ایک ذلت والی. کسی اللہ والے کو لو پوچھے اسی کسے نے تو اسی چنگے ہو یا تو اڈے نالو میرا کتا چنگا ہے غصہ نہیں کیتا ناراض نہیں ہوئے فرمان لگے موت دے وقت ہم ہی پھر فیصلہ کرانگا. حضرت پتہ نہیں لگے فرمایا اگر مرن لگے کلمہ نصیب ہو گیا میں بہتر اگر خاتمہ کفر تے ہو گیا میرے نالو تیرا کتا بہتر ہوئے. سارے کہو اللہ. جتھے ہور دعاواں کرنی ہیں خاتمہ بالخیر دی دعا بھی کرے. دنیا بڑی عجیب ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. میرے وال ویکھنا اللہ دے فضل نال میں تازہ مدینے چو آیا اور 30 حج میرے پورے ہو گئے 31ویں حج لئی میں 5 اگست نو جا رہے. جیڑا دائیں بائیں ویکھے گا وہ لیٹ جائے گا مکے جیڑا میرے وال ویکھ کے تقریر سنے گا میں دعا کر کے جاؤں گا انشاءاللہ اس اگلے سال ویزا لگ جائے گا. دنیا بڑی عجیب ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی رنجور ہے کوئی مسرور ہے کوئی شادمان ہے کوئی پریشان ہے کسے دی حیات ہے کسے دی ممات ہے کسے دا شاندار مکان ہے اور کوئی قبر دا مہمان ہے. دنیا نار بھی ہے دنیا گلزار بھی ہے دنیا دے اندر کہہ کے بھی نے ہچکیاں بھی نے دنیا دے اندر ڈولیاں بھی اٹھ رہیاں نے جنازے بھی اٹھ رہے نے. ایک کوئی بازار ہے منگوال دا ایک پاسے خانہ آبادی دے شامیانے دوسری طرف خانہ بربادی دے شامیانے لگ چکے نے. کپڑے دی کوئی دکان ایک بندہ آ رہا ہے مینو داماد دا جوڑا دے دے دوسرا بندہ آ گیا او دکان والے مینو داماد دا کفن دے دے. ہے لگا دنیا کا میلہ 4 دن. کتنے دن میں پتہ نہیں توڑے ذوق دے مطابق ہے لگا دنیا کا میلہ 4 دن دیکھ لو اس کا تماشا 4 دن. کیا کرو گے قصر عالی شان کو کیا کرو گے قصر عالی شان کو جبکہ ہے اس میں ٹھکانہ. سارے دی آواز آواز 4 دن کی زندگی وہ بھی لاؤ لاب کے اندر کھیل تماشے کے اندر اللہ رسول کی بغاوت کے اندر گزار کر جب اللہ کے دربار میں جاؤ گے خدا کو کیا جواب دو گے مصطفیٰ کو کیا چہرہ دکھاؤ گے صحابہ اور اہل بیت کے سامنے کتنی شرمندگی ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرو اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرو. اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کہ موت کس وقت آ جائے. اگر موت کا پتہ ہوتا ضیاء الحق 36 جرنیلاں دے نال بہاولپور نہ جاندہ
موت دا اگر پتہ ہوندا تے کراچی تو ایک جہاز اڑیا 150 سواری لے کے اسلام آباد پہنچ گیا ہے، مارگلا دیاں پہاڑیاں نال ٹکرایا، 150 بندہ لقمہ اجل بن گیا۔ اگر موت دا پتہ ہوندا تے جنید جمشید کدی تیارے چ نہ بیٹھدا۔ بے خبر ساتھی ایک ایت سنو برکت واسطے، شعر بھی سن دے، میں سناواں گا تو اللہ فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ پنجاں چیزاں دا علم کسے کول کوئی نہیں، موت کدوں آنی ہے کتھے آنی ہے کوئی پتہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام دی عمر کتنی 950 سال تو تبلیغ کی تھی، چلو 1200 سال، اور کوئی ہے روایت کرنے والا 1350 سال، ایک روایت 1700 سال۔ موت دا فرشتہ آ گیا، نوح علیہ السلام موت دے فرشتے نو پوچھن لگے، آ گیا انہیں کہ جی۔ فرشتہ کہنے لگا حضرت اتنی بڑی لمبی عمر کسے نبی نو نہیں ملی، زندگی کو کیسے پایا؟ فرمان لگے ایک حویلی ہے، او دے 2 بوئے نے، ایک بوئے چو وڑے ہیں تے 2 بوئے چو نکل کے جا رہے ہیں۔ کہہ دیو اللہ، پھر کہو، ان میں پنجابی دا شعر پڑھن لگا، ایک دروازے چو نکلے ہیں دوسرے دروازے چو نکل رہے ہیں۔ اچھا جے لکھ سال رہیں وچ دنیا اتھوں اوڑک تو ٹر جانا، اوڑک وکھرا وکھرا ہونا، اے سارا تانا بانا، سارے ساک قبیلے چھڑ کے تیرا ہوسی گور ٹھکانا، او بندیا جپ لے نام خدا دا ایو ویلے وقت سہانا۔ پچھلے کچھ ناراض بیٹھے نے کہ شاید جامی صاحب کو کانٹا بدلے گا، موت دا جلسہ ہے، ایتھے ہی بیان ہونا ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ اچھا پارہ نمبر 29 سورہ ملک، اکثر نمازیوں نو یاد ہوندی اور کرنی بھی چاہیے دی، ناظرے پڑھیا کرو۔ حضور نے فرمایا جڑا سورت پڑھ کے سو جاندہ ہے نا تو دنیا تو رخصت ہو جائے گا، اتنا جھگڑا کرے گی کہ اپنے پڑھن والے کو نو اللہ کو لو جنت دا ٹکٹ لے کے گا، اور عذاب قبر تو بندہ بچ جاندہ ہے جڑا 2 رکوع پڑھ لے رات نو سون لگے۔ بچیاں پڑھن، تسی پڑھو، گھر والے پڑھن، کو جوڑو، سکور بناؤ۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت دا ذکر پہلے، زندگی دا ذکر بعد ہے۔ الذی خلق چاہیے تھے سی زندگی کا ذکر پہلے ہوتا، موت کا ذکر بعد میں ہوتا۔ علماء نے نقطہ یہ بیان کیا کہ بھائی موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، اور دوسرا نقطہ اس کے اندر یہ ہے، یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں میرے سمیت، مولانا جدو پیدا ہوئے ایک کانے چزان ایک کچھ تکبیر سنائی گئی، جنازے نہ اذان ہے نہ تکبیر ہے، نہیں پہنچے۔ پہلے دن تو انہوں اذان بھی سنا دیتی ہے، تکبیر بھی سنا دیتی ہے۔ اذان اور تکبیر دے درمیان جتنا وقت ہے بس تیری زندگی دا ہی وقت ہے، انہوں راضی کر لا یا ناراض کر لا۔ تیری اذان بھی ہو گئی ہے، تیری تکبیر بھی ہو گئی، ہونتے جنازہ گاہ چلان ہندہ ہے، صلاة صلاة صلاة، جلدی کر لو بھی جلدی کر لو، نماز کھڑی ہونے والی۔ علامہ اقبال بھی اسی مقام پر کہتے ہیں زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے، یہ اقامت تجھے پیغام سفر دیتی ہے۔
ایک قیمتی گل ہور کر دوں، جدو بندہ مرن لگتا ہے نا 2 فرشتے آ جاتے ہیں، کنے؟ سارے بولو۔ وہ کہندے نے تیرا ٹائم آ گیا، وہ کہندا کچھ مہلت دے دو، کنی؟ 1 دن لئی دے دو۔ کی کریں گا 1 دن اس مہلت؟ 80 سال دے تینوں اگے ملے نے۔ وہ کہندا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، ایک تے میں زکوٰۃ دیاں گا جڑی نہیں دے سکیا، یا حقوق العباد نہیں ادا کیتے وہ کر لیں گا، اور دوسرا میں کام اے کراں گا کہ میں اللہ والیاں دی مجلس سے جا کے بیٹھیا کراں گا، نیک لوگاں دی مجلس سے بیٹھاں گا۔ مینوں مہلت دیو، کہندے کوئی مہلت نہیں، لولا اخرتنی الی اجر قریب فاصدق واکم من الصالحین۔ وہ 2 چلے گئے، 2 اور آ گئے، گھبرانا نہیں، 2 اور آ گئے۔ وہ کی کرتے ہیں؟ نک سنگ دینے، متھا سنگ دینے، اکھاں سنگ دینے، زبان سنگ دینے، ہاتھ سنگ دینے، پیر سنگ دینے، سینہ سنگ دینے۔ مرن والا کہندا یار مینوں بھی تے دسو کی کر رہا ہے، مینوں بھی تے دسو کی کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی تیرے وجود دے اندروں نیکی دی خوشبو تلاش کر رہے ہیں، تھوڑا جا ہولی کہہ دیو، تیرے وجود دے اندر نیکی دی خوشبو تلاش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مسجد دے اندر آنا نیکی، سینمے چ جانا بدبو، ماں باپ دی خدمت کرنا خوشبو، نافرمانی کرنا، اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا خوشبو، موسیقی سننا، اونچی بولو، نیک کام کرنا خوشبو، برے کام کرنا بدبو۔ تیرے وجود کے اندروں نیکی دی خوشبو تلاش کر رہے ہیں، پھر کی کرو گے؟ اللہ دی لیبارٹری سے جائے گی، فیصلہ اوتھے ہوئے گا۔ اسی تے خون لے کے تیرا ٹیسٹ کرنا ہے، یہ کیڑی کیڑی بیماری، شوگر کنی ہے، بلڈ پریشر کنا ہے، یہ تیریاں خوشبواں سی اللہ دے دربار سے لے جانیاں نے۔ جدوں اللہ دے دربار سے خوشبواں پہنچ جاندیاں نے، لیبارٹری چیک ہو جاندیاں نے، بندہ جدوں پاس ہو جاندہ ہے، کہو انشاءاللہ۔ جدوں تسی پاس ہو جاؤ گے تے پھر 4 فرشتے ہور آ جاندے نے، 2 پہلے چلے گئے، 2 پھر آئے، یہ بھی چلے گئے، خوشبواں لے گئے، 4 آ گئے، آرڈر آ گیا کہ بالکل ٹھیک، رپورٹ ٹھیک آئی، آن والے 4 فرشتے آ گئے۔ ایک آن والا آخدہ مبارک مبارک مبارک، دوسرا او دے ہاتھ دے اندر گلدستہ ہندہ ہے جنت دے پھلاں دا، اونو سنگھاندہ ہے، 1000 قسم دیاں خوشبواں او دے اندر ہندیاں نے۔ تیسرے دے ہاتھے چیک رومال ہے، او جڑا نک دے کول اس طرح کردہ ہے، 1000 خوشبواں او دے اندروں نکل دیاں نے۔ اور چوتھا مرن والے نو آکھدہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مولانا ہوں میں پیر ذوالفقار صاحب دا خلیفہ بھی ہیں، تے چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، فکر آخرت ہوں سانو بھی ہے تے تو انہوں بھی ہونا چاہیے، کوئی خیال کرو۔ اس لئے فرمایا کہ سفر لمبا ہے منزل دور، یا کچھ دیر سستا لے۔ دیکھو میری گل سنو، جدو مرن لگتا ہے ادو کہنا مینو 1 منٹ دے دے، مینو 10 منٹ دے دے۔ ہون تے تواڈے کول ہفتے بھی ہیں نے، مہینے بھی نے، سال بھی نے، کچھ کر لو، کچھ راضی کر لو، اس وقت تے مہلت نہیں ملنی۔ اذا جاء اجلهم لا یستاخر۔ سفر لمبا ہے منزل دور، یا کچھ دیر سستا لے۔ سفر لمبا ہے منزل دور، یا کچھ دیر سستا لے۔ سرائے کو کبھی گھر جان کر آیا نہیں کرتے، ٹھکانہ گور ہے تیرا، ٹھکانہ گور ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل۔ کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ کچھ تو عبادت کا، میری تیری عبادت بابا فرید دا مقابلہ نہیں کر سکتی، میری تیری عبادت
علی حجویری دی عبادت دا مقابلہ نہیں کر سکتی، میری تیری عبادت جڑی ہے شاہ سلطان باہو دی عبادت دا مقابلہ نہیں کر سکتے، میری تیری عبادت جڑی قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، عطا اللہ شاہ بخاری، قاضی مظہر حسین اونا دی عبادت دا مقابلہ نہیں۔ اور میں آکھدا منوا منگوال والیا ریس تے کر، نقل تے کر، اللہ فرمان دینے نقل کرنا تیرا کم ہوئے گا، اصل بنا دینا میرا کم ہوئے گا۔ انہوں ہی تلا دیں گا، نقل تے کر اللہ والے ہیں دی۔ عبادت کر کر کے اپنے بدن کو تھکایا کرو، راتوں کو اٹھ کر ان آنکھوں کو نیند سے ترسایا کرو۔ جو بدن عبادت کرتے ہوئے تھکے گا، قبر کے اندر اس کو میٹھی نیند سلا دیا جائے گا۔ جو آنکھیں آج اللہ کی یاد کے لیے نیند سے ترسائی جائیں گی، قیامت والے دن ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ ہم نے بڑے لوگ دیکھے ہیں، میں بتاتا ہوں، بڑے بڑے مالدار ہم نے دیکھے ہیں۔ اے پنڈی پٹھیاں، پٹھی سرفراز ایک قلعے دے اندر انہیں کوٹھی بنائی، مکمل ہو گئی، پودے لین واسطے چھانگا مانگا گیا، سردیاں دا موسم سی، رستے دے اندر ایکسیڈنٹ ہویا، ایک دن بھی رات اس کوٹھی سے رہنا نصیب نہیں ہویا۔ چلو دور کی جانا، ظفر اقبال بھٹو مرحوم، اے مکان جتھے اسی ہن بیٹھے آئے ہیں، ایک دن پہلے خریدے، دوسرے دن اللہ نو پیارا ہو۔ میری ماما پہنا جلسہ سنن آئی ہیں تے آواز نہ آوے تے ذرا بالکل پیار نال میری تقریر سن لو، تو پھر بعد اچھ گپا مارنا، ذرا خاموشی نال بیٹھو تقریر سنو۔ ہم نے بڑے مالدار دیکھے۔ آپ کا نام کیا؟ اشرف صاحب۔ رات کو سوئے تو مالا مال تھے، صبح اٹھے تو بے حال تھے۔ تھوڑی توجہ کوئی؟ رات کو سوئے تو مالا مال تھے، صبح اٹھے تو بے حال تھے۔ رات کو سویا امیر تھا، صبح اٹھا تو فقیر تھا۔ رات کو سویا صدر تھا، صبح اٹھا تو ملک بدر تھا۔ رات کو سویا تو وزیر اعظم ہے، صبح اٹھا تو اسیر اعظم ہے۔ رات کو سویا ہاتھوں میں سونے کی لڑیاں ہیں، صبح اٹھا تو ہاتھوں میں لوہے کی ہتھکڑیاں ہیں۔ کہو اللہ۔ مولوی صاحب تسی بھی کہو اللہ۔ اگلا جملہ بھی کہتے ہیں۔ رات کو سوئے پلازوں کے مالک تھے، 2005 صبح اٹھے تو قطار میں کھڑے ہو کر سحری اور افطاری کا کھانا مانگ رہے تھے۔ زلزلہ نہیں آیا؟ اس لیے میں کہتا ہوں موت کا فکر کرو، قبر کا فکر کرو۔ میرے آقا نے فرمایا جمعے والے دن قبرستان جایا کرو، قبروں کو دیکھو، یہ بادشاہ کی قبر ہے، یہ وزیر کی قبر ہے، یہ مشیر کی قبر ہے، یہ 100 مربے والے کی قبر ہے۔ لہد گر چکی ہے، تویز گر چکا ہے، بارش کا پانی اندر جا رہا ہے، کیڑے مکوڑے نکل رہے ہیں۔ سال 2 سال گزر جاندے نے، پتر نے کدی آ کے فاتحہ بھی نہیں پڑھے۔ جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، لکھ روپے دا شعر سنو۔ جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ اس سے کہاں ہے وہ تیرا دور حکومت۔ اس سر میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے، اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ پھر کہو اللہ اکبر۔ میں نے کوئی لچر پنا نہیں کرنا، میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بیان سنانا ہے، کوئی مذاق بازی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نو کہنے لگے یا اللہ 4 چیزاں ہوندیاں 4 نہ ہوندیاں، لو کنیاں ہوندیاں سارے بولو، 4 ہوندیاں 4 نہ ہوندیاں۔ مولوی صاحب میرے والے دیکھو، 4 ہوندیاں 4 نہ ہوندیاں۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم کی آخدہ پہ ہیں کی ہوندہ کی نہ ہوندہ۔ یا اللہ زندگی ہوندی موت نہ ہوندی، جنت ہوندی دوزخ نہ ہوندی، امیری ہوندی غریبی نہ ہوندی، 4 ہوندیاں 4 نہ ہوندیاں۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم کی آخدہ پہ ہیں کی ہوندہ کی نہ ہوندہ۔ یا اللہ زندگی ہوندی موت نہ ہوندی، جنت ہوندی دوزخ نہ ہوندی، امیری ہوندی غریبی نہ ہوندی۔
صحت ہوندی بیماری نہ ہو. سودا میرے کو بہت زیادہ ہے، میں پرانا خطیب ہاں، میں تھوک دی دکان ہاں، لیکن میں حالات اور جیڑا جلسہ جس رنگ دا ہے اس رنگ دا بیان کر رہے ہیں. آواز آئی میرے کلیم کی آواز آئی میرے کلیم، اگر زندگی ہوندی موت نہ ہوندی پھر میرا دیدار کس طرح ہوندا. آواز نہیں نہ آئی تھوڑے؟ بیٹھ جا چھوٹے، بیٹھ جا. میرا دیدار کس طرح ہوندا. ہن میں تھوڑا جہا شیشی جڑی نہ کھولن لگا. جدوں آپاں سارے جنت چلے جاواں گے، تہاڈا تو بالکل ارادہ کوئی نہیں. ایتھے انشاءاللہ کہنی، سبحان اللہ نہیں کہنا. ایتھے کی کہنا ہے انشاءاللہ. جدوں آپاں سارے جنت چلے جاواں گے، اچھی کہو، منگوال چھڈن دا کوئی ارادہ نہیں. جدوں آپاں سارے جنت چلے جاواں گے، ہن اللہ پتہ کی کہے گا. مولانا فاروق حیدر صاحب سنو، بڑا پیارا خطاب اللہ کریں گے. اللہ فرمان گے او جنتیو حل رضیتم، یار تسی میرے تے راضی ہو گئے. اللہ کتھے، اللہ کتھے اسی. حل رضیتم، میرے تے راضی ہو گئے. اسی سارے کہاں گے ہاں یا اللہ راضی ہو گئے ہیں. اللہ فرمان گے حل اوتیکم افضل من ذالک، اے میں جتنیاں نعمتاں تانوں عطا کیتیاں نے، دودھ دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں، حوراں غلمان، رقبہ 10 گنا دنیا و مافیہ تو زیادہ. ہور منگو، ہور منگو، ہور منگو، میں دین واسطے تیار ہاں. اللہ کہنے گے یا اللہ کی منگی ہو؟ سپاں تو بچ گئے، بچھوؤں تو بچ گئے، قبر دے عذاب تو کی منگی ہے. مشورہ ہوئے گا جنہاں دے مگر تسی جمعے پڑھ دے سی نا مولویاں دے پیچھے، انہاں نال جا کے مشورہ کرو. ساڈی لوڑ تانوں اوتھے بھی پینی. ساڈے نال یاری نہ توڑیا کرو. ساڈے نال تے جس بکرے دی یاری لگ جاوے وہی موٹر سائیکل تے بہ کے آوندا. نہیں پہنچے تسی، نہیں تو انہوں سمجھ لگے. ساڑھی لوڑ اوتھے بھی پہ گی تو. علماء کول جان گے اور کہن گے اللہ کہندے نے ہور منگو، ہور منگو. رب کولو کی منگی ہے؟ اللہ کی منگی ہے؟ مشورے دے اندر پاس ہو جائے گا. اللہ نو اے کہو یا اللہ سب کچھ مل گیا، ہن اپنا دیدار ہی کرا دے. جدوں میرا اللہ اپنا دیدار کرائے گا، جی میں 14ویں دے چن نو ویکھن لگیا کوئی تکلیف نہیں، جنتی نو دیدار کرن لگیا بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی دقت نہیں ہوئے گی. جدوں اللہ دیدار کرائے گا، پھر ایک بیان کرے گا اللہ. جدوں اللہ دیدار کرائے گا، اللہ فرمان گے جنتیو گواہ بن جاؤ. اوہل علیکم، اوہل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. ترجمہ کرنے لگا. اللہ فرمان گئے میری رضا ہن تواڈے تے حلال ہو گئی ہے، میری ناراضگی تواڈے تے ہمیشہ لیے حرام ہو گئی ہے. جد تک میں رحمان ہاں تسی ہمیشہ میرے جنت وچ مہمان ہو. ہن میں ایک گل کر دوں، ناراض نہ. اللہ فرمان گے میں تواڈے تے ہن راضی ہو گیا، میری رضا حلال ہو گئی. جنتی نو جیڑی رضا میرے رب نے آخر دے اندر عطا کرنی ہے، دنیا چ رب نے صحابہ نو عطا کر دیتی ہے. رضی اللہ ہو، میں راضی ہوں تواڈے. چلو ماشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ زندگی ہوندی موت نہ ہوندی. جواب کیا ہے پھر میرا؟ یا اللہ جنت ہوندی دوزخ نہ ہوندی. اللہ فرماندے نے پھر میرے عذاباں تو کون ڈردا؟ امیری ہوندی غریبی نہ ہوندی میرا شکر کون ادا کردا؟ صحتی صحت ہوندی بیماری نہ ہوندی پھر مینو یاد کون کردا؟ فکر آخرت پیدا کرو. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے. پیچھے نہیں دیکھنا،
کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیلو تن کیا کیا بچھاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر۔ آواز نہیں آئی؟ آخر نام سنے ہیں تسی، کہ میں پھر سنانا شعر ذرا دوبارہ۔ نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص، سب کہو رضی اللہ عنہ۔ نام یاد کرنا ذرا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کلمہ پڑھے، ماں نے کلمہ نہیں پڑھے، ماں کہنے لگی پتر کلمہ چھڑ دے، اگر تو کلمہ نہیں نہ چھڑیں گی تو میں پھر سر تے کپڑا بھی نہیں لواں گی، تیل بھی نہیں لاواں گی، مکے دی دھوپ دے اندر مر جاواں گی تو پورے مکے چ رسوا ہو جائے گا، کلمہ چھڑ۔ حضور کول چلے گئے، یا رسول اللہ میں احتجاج کر رہے۔ حضور نے فرمایا وہ دے اگے بولن دی اجازت کوئی نہیں تے کلمہ چھڑن دی بھی اجازت کوئی نہیں، وہ دے اگے اچھی بھی نہ بولنی، اوفل لکم، وہ تے آپا نا جڑے گالاں بھی کٹ دیں تے سارا کچھ کری جائے۔ واپس آئے مولانا، ماں توپتے بیٹھی، سر تے کپڑا نہیں، احتجاج کر رہی پتر کلمہ چھڑ دے۔ حضور دی مجلس سے جو آئے اور آ کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے اماں تیرے جیسیاں 100 ماواں، تیرے جیسیاں 100 ماواں میری آنکھاں دے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جان، میں اے تے گوارا کر سکدا، آمنہ دلال دا دامن نہیں چھڑ سکدا۔ تسی صحابہ نو کی جانا، میں دامن مصطفیٰ نہیں چھڑ سکدا، میں در مصطفیٰ نہیں چھڑ سکدا۔ پھر اگلی گل، یہ تے ماں نو کہتا، پھر بدر سے گئے، پھر احد سے لڑن گئے حضور دے میت دے اندر، 1000 تیر دشمن نو کلے آنے دے۔ آواز نہیں آئی؟ میں ایک اسٹیشن تے لے آنا چاہنا، اللہ کرے تو انہوں سمجھ آ جائے۔ 1000 تیر دشمن کو مارا، بہت بڑی بہادر، بڑی دلیری، بڑی جرت سے۔ اللہ کے نبی نے جب ایک ہی اللہ کے نبی نے جب ان کی بہادری کو دیکھا، میرے والے تیر مارن نو دیکھا، 1000 تیر اکیلے نے دشمن کو مارا۔ اوے منگوال والے ہو، اوے منگوال والے ہو۔ حضور نے اپنے تیران دا تھیلہ بھی چوکے انہاں دے اگے سٹ کے کہا ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، ارم یا سعد فدا کا ابی و امی۔ او میری ماں بھی تیرے تے قربان ہو جاوے، میرا ابا بھی تیرے تے قربان ہو جاوے، میرے تھیلے دے تیر کٹ کے بھی دشمنوں نو اپنے ہتھاں نال مارو ہے۔ 13 مرتبہ ہونے آگے اسٹیشن تے، 13 مرتبہ زبان نبوت تو نکلیا، ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، او سعد میری ماں آمنہ، میرا ابا عبداللہ تیرے تے قربان ہو جاوے، میرے تھیلے دے تیر بھی دشمن نو مار۔ جدو حضور دی زبانی جو ایک دعا نکلی، شیر خدا علی المرتضی فاتح خیبر کھڑے ہو گئے ہاتھ بن کے، کہنے لگے سعد سودا کر لا، سودا کر لا، میری ساری زندگی دیا نیکیاں لے لا، حضور دیا دعا تے میں نو دے دے یار ہے، سودا کر لا۔ اور میں آ گیا اسٹیشن پہ، سودا کر لا میرے نا۔ اور میں تو انو آخدہ منگوال والے شیر خدا دے تھوڑے فضائل سن، ہاتھ بن کے کھلو گے سودا کر لا۔ اہل سنت والجماعت حق چار یار قاضی صاحب کا عقیدہ اور ان کے غلاموں کا عقیدہ، حضور نے فرمایا جنت کے اندر جہاں میرا گھر ہوگا، میرے گھر کے سامنے شیر خدا کا گھر ہوگا۔ کنجوسی نہ کرنا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم دشمن کو تلوار کا وار کرتے، اس کی صرف گردن کٹتی، شیر خدا کی بازو میں اتنی قوت تھی، جب دشمن پر وار کرتے پہلے اس کی گردن کٹتی، پھر اس کی کمر کٹ جاتی، پھر گھوڑے کی کمر کٹ جاتی، پھر وہ تلوار زمین میں جا کر دھنس جایا کرتی تھی۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں ساری دنیا کے کافر میرے مقابلے کے اندر آ جائیں، میں حضور کا اکیلا شاگرد ان کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ آواز نہیں آئی؟ نہیں آواز آئی؟ کون
کون شیر خدا؟ کون علی؟ حیدر ہے، شیر ببر ہے، فاتح خیبر ہے، قاتل انصر ہے، ذی قدر ہے، ابو طالب کا پسر ہے، حسین کا پدر ہے، بطول کا شوہر ہے، محمد کا برادر ہے، نہ ڈر ہے، ذی قدر ہے۔ کون علی؟ حیدر کرار ہے، شیر جرار ہے، صاحب ذوالفقار ہے، ہاتھوں میں تلوار ہے، لشکر کفار ہے، مقابلے میں ایک ہے یا ہزار ہے، علی جدھر سے گزرے اس کا بیڑا پار ہے، صحابہ کا وفادار ہے، محمد کا حبدار ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت کو حضرت علی سے پیار ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہو، ہاتھ کھڑا کر کے کہو۔ اور میں کہہ دینا، نام بھول گیا میں توڑا، محمد اشرف مولانا عبدالقدوس صاحب میں نو کہہ لین دیو، شیر خدا کہتے ہی اس کو ہیں جس کو تلوار خدا عطا کرتا ہے، بیٹی مصطفیٰ عطا کرتا ہے۔ ہاتھ بن کے کھلو گئے، سودا کر لیا یار، اور میں تو انہوں نتیجے تے لے آؤں۔ مقام دیکھو، حضور دعا کر رہے ہیں، حضور دے ہاتھ تے بیعت کی تھی، جہاد نال کی تے، ہون آخری وقت آ گیا، موت دا وقت۔ کہ دا سعد ابن ابی وقت حضور تیمارداری کے لیے چلے گئے، دیوار وال رخ کر کے رون لگ گئے۔ حضور نے فرمایا موت تو ڈر گیا، تو تے بڑا بہادر سی، کہہ دے میں جملہ یاد رکھو گے؟ کہنے لگے حضور موت تو ڈر کے نہیں رو رہے، روندہ اس واسطے پہ ہیں کہ سفر بڑا لمبا ہے، میں تیاری نہیں کر سکے۔ جنہ دی تیاری سی وہ رو رہے سن، جنہ دی تیاری کوئی نہیں، انہوں نے کوئی فکر نہیں۔ وہ کہندہ میری تیاری نہیں، جنہیں حضور دے ہاتھ تے بیعت کی تھی، جنہیں حضور دا جھوٹا کھا دا، جنہیں حضور دے نال جہاد کی، جیدی تیمارداری حضور کر رہے، اور جیدہ جنازہ بھی حضور نے پڑھانا ہے، جنہوں لہدچ بھی حضور نے رکھنا ہے، وہ کہندہ میری تیاری نہیں، میں اس واسطے رو رہے ہیں، میں تو انہوں فکر دلا رہے ہیں، انہوں دی تیاری سی تے رو رہے سن، ساڑی تیاری کوئی نہیں، سانو فکر کوئی نہیں جائے۔ ہونو شیر سنو ذرا۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیلو تن کیا کیا بچھاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر۔ آواز آئے مجھے؟ آنے والی مولوی عبدالقدوس، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میں لکھا ایک جملہ کہا، کدی مرن آلے نو تو دیکھیا کرو یار جا کے، کدی جایا کرو سیول اسپتال، کدی جایا کرو، نالیاں لگی ہوئی ہیں، لمبے لمبے ساہ لے رہے ہیں، ایمرجنسی جاؤ مولانا، جایا کرو مرن والے نو ویکھو، کدے دائیں کروٹ کدے بائیں کروٹ، کدے چہرے تے کپڑا پا رہے ہیں، کدے ہٹا رہے ہیں، پسینے آ رہے ہیں، دوائی دیتی جا رہی ہے، بادشاہ دے اندروں باہر نکل آندی ہے، پتر کھڑے نے، پوترے کھڑے نے، دوترے کھڑے نے، پانجے کھڑے نے، پتیجے کھڑے نے، شہر والے لمبے لمبے سال لے رہے ہیں، موت دی چکی او دے سینے سے چل رہی ہے، دوائی نکل رہی ہے، کدی بائیں کروٹ کدی دائیں، کدے پیر لمبے کردہ ہے، کدے پیر سمیٹ لیندہ ہے، ڈاکٹر کہندے نے میاں فالج دا حملہ ہو گیا، نہیں پتا چلیا منگوال والیا، دوڑ کی آئی ایک بچی، دوڑ کی آئی ایک بچی، ماں یا باپ دے سینے تے آ کے لیٹ گئی، کہنے لگی ابا جان میں سعودیہ تو آئی، میں امریکہ تو آئی، میں برطانیہ تو ارجنٹ آئی، میرے نال دو گلاں تے کر لا، بول دا صحیح دس میں کون ہاں، اکھاں دی بینائی چلی گئی، دماغ شل ہو گیا، ابا جی میرے نال دو گلاں تے کر لو، میں بڑی دوروں آئی ہوں، ابا جی ابا جان زبان تے فالج ہو گیا، گردے فیل ہو گئے، شوگر لو ہو گئی، ڈاکٹر کہندے نے لے جاؤ
پتر بھی تیاں بھی لیٹ رہیاں نے اماں میرے نال گل کر ابا جی میرے نال گل کر موت دی چکی چل رہی ہے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے مقام تے فرمان دینے او بھائی جیم جوندے کی جانن سار مویاں دیئے تے او جانے جو مردہ ہو قبران اندر نہ ان نہ پانی اوے اوتھے خرچ لڑیندا گھر دا ہو ایک وچھوڑا ماں پیو والا تے دوجا عذاب قبر دا ہو دو ہی جہانی خوش و باہو جڑا سر اللہ اگے دھردا ہو اللہ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی فضل یزدانی سینج آیات قرآنی شیخ عبدالقادر جیلانی کہو رحمت اللہ علیہ پھر کہہ دیو رحمت اللہ فرمان دینے چل میری گال ہی مان لا حضرت اسی کی کہہ رہے فرمایا بندے دے 3 ساتھی نے کنے 3 مال اولاد آمال بندہ مر گیا مال لوکاں کو رہ گیا گھر رہ گیا بینک چ رہ گیا ٹھیک ہے 2 ساتھی رہ گئے اولاد آمال قبرستان اولاد نے پہنچایا لہد چتارے مٹی پائی پھلاں دی چادر پائی پانی چھڑکایا دعا کرائی مولوی صاحب کو لو خالی 4 پائی آ رہی بولو نقشہ لے آؤ نا ذرا 2 ساتھی چھوڑ گئے پیران پیر فرماتے ہیں اگر اعمال والا ساتھی بھی تیرے پاس نہ ہوا بتا اب قبر میں تیرا کیا حال ہوگا قبر میں کوئی سوراخ نہیں کوئی پنکھا نہیں کوئی کولر نہیں کوئی اے سی نہیں ہزاروں من مٹی کے نیچے تو نے جانا ہے 2 ساتھی تمہیں چھوڑ گئے اعمال بھی نہ ہوا تو پھر تیرا کیا حال ہوگا کیا حال ہوگا جے نہ 2 ساتھیاں لئی تو نہ سردی ویکھی نہ گرمی ویکھی نہ رشتہ دار ویکھے نہ بیمار ماں نو پوچھیا نہ باپ نو پوچھیا دن رات نوٹ کٹھے کردا رہا عیسیٰ پیر موسیٰ پیر سب سے بڑا پیسہ پیر ہاں جی وہ تے رہ گیا تھے وہ تیرے نال قبرستان تک بھی نہ گیا اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے سکندر جب دنیا سے گئے تو دونوں ہاتھ بتا اگر عمل بھی نہ ہوا انہیں تھے ایک شعر سن لو آشیانہ شاخ گل پہ کب تیری میراث ہے پڑھے لکھے حضرات توجہ آشیانہ جان دو کیڑا جڑا شباز شریف بنا رہے سے آشیانہ شاخ گل پہ کب تیری میراث ہے بس غنیمت جان لے جتنا بسیرا ہو گیا غنیمت سمجھ زندگی کی بہار آنا نہ ہوگا یہاں بار سارے بولو آنا نہ ہوگا یہاں بار ایک ہی مرتبہ ہے پھر کہہ دیں اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں تو انہوں کی کہہ رہے ہیں قدم سوئے مرکز قبر وال قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھ رہا ہے کہنا جی پیسے ہونے چاہیے دینے مولوی صاحب سارا ہی کام ہو جاندہ ہے قائد اعظم ہو گئے غلط فہمی ہے اب پیسے سے تم کتاب لے سکتے ہو علم نہیں لے سکتے پیسے سے تم عینک خرید سکتے ہو نظر نہیں خرید سکتے پیسے سے تم خوشامد کرا سکتے ہو محبت نہیں کرا سکتے پیسے سے تم نرم گرم بستر خرید سکتے ہو 50 لاکھ کا بیڈ خرید سکتے ہو نیند نہیں خرید سکتے اے پیسے سے تم خضاب خرید سکتے ہو شباب نہیں خرید او پاما روز ہی تو محنت کردہ رہے تیری مرضی کیا ہے پیسہ آخرت دا فکر
ہم نے موت کو بلایا، موت نے تو نہیں ہمیں بلایا. سانو بھی انہیں بلا دیتا ہے. نہیں بولو. سانو تو یاد نہیں تے اسی انہوں یاد کوئی نہیں. بولو. انہوں تو یاد ہے نا. میں دوسرے لفظیں کہہ رہا ہوں. ہم نے موت کو بلایا، موت نے تو ہمیں نہیں بلایا. موت جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. آنے کا ایک ہی راستہ ہے، جانے کے ہزاروں راستے ہیں. آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. موت حق ہے، کفن کے اندر شک ہے. اگر موت حق نہ ہوتی، جدھر میرا اشارہ ہے، اگر موت حق نہ ہوتی تو مسجد نبوی کی بائیں جانب آپ کو گنبد خضرا نظر نہ آتا. کیوں؟ ایک ہستی ہے، ایک ہستی ہے، دو نہیں. جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے دنیا میں رہنا ہے، آپ کی مرضی، میری ملاقات کرنی ہے، وہ ہستی ہے آمنہ کے لال کی. آواز نہیں آئی؟ پھر کہو. وہ ہستی آمنہ کے لال کی. میں ذرا شیشی کھول دوں میں تھوڑی سی. 15 دن حضور بیمار رہے. کتنے دن؟ درد سر سے بیماری شروع ہوئی. جبریل روزانہ آتا رہا. آج اسرائیل بھی آ گیا. ادھر ادھر نہ دیکھنا. جبریل اندر گئے. السلام علیکم. حضور نے فرمایا وعلیکم السلام. حضور کیا حال ہے؟ فرمایا الحمدللہ. آقا اسرائیل بھی آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. کہاں کھڑے ہیں جی؟ باب جبریل پر. آؤ جتھے پکھا ہے نا اتھے باب جبریل ہے. باب جبریل پہ کھڑے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. سانو تے تسی ایویں پتہ نہیں کیڑے کھاتے چ سٹے ہے. وہ قاضی صاحب دے غلاماں نو ذرا پرکھو تے صحیح. کھڑا ہے. قاضی صاحب کا عقیدہ یہ ہے ایک ہی در اللہ نے بنایا ہے جہاں اسرائیل بھی اجازت لے کر اندر جاتا ہے. مولانا کو گفٹ دینے لگا ہوں. گفٹ تسی بھی دندے ہوئے نا. مشکل. چلو ٹھیک ہے، چنگے بندے ہو. ٹھیک ہے، گفٹ دیتا ہوں. ہر پیدا ہونے والے بچے کے پیشانی پر لفظ موت لکھ دیا جاتا ہے، لکھا ہوتا ہے. لیکن حضور پیدا ہوئے ہیں تو لفظ موت نہیں لکھا ہوا تھا. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، حضور پیدا ہوئے ہیں تو مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے ہیں. اسرائیل بھی اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے. بغیر اجازت ہی آیا، فرشتے جو نام خارج ہو جائے گا. جے تسی حاضر ہو، نیند نہیں آئی تو پھر میں نو کہہ لین دیو. رہ میں سکتا نہیں، روٹی میں نو ہضم نہیں ہوندی. اور تے جے اسرائیل اجازت تو بغیر اندر نہیں جاندا تے اے جڑے دو نال ستے پے نے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے بغیر اجازت تو گئے پے. میں تے ہر سال ویکھ کے آنا. 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں جنت البقیع میں. ایک قبر حضرت عثمان کی ہے جس پہ نام لکھا، باقی کسی قبر پہ نہیں ہے. کہہ دیں میں جملہ. 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں. حاجی عمرے والے جاتے ہیں، یہ کس کے اوپر کوئی پتہ نہیں. واللہ عالم واللہ عالم. آخر تے عثمان غنی دی قبر اتھے لکھے ہے، سیدنا عثمان غنی کی قبر ہے. 10,000 صحابہ دی کسے قبر تے نہیں لکھا ہے. لیکن حضور دے نال جینا دونہ دیاں قبرہ نے ساتھ لکھیا یہ ابو بکر آرام کر رہا ہے یا عمر آرام کر رہا ہے. بورڈ لگے ہوئے نے، بورڈ. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے. پھر 6 سال جو بات صدنا ہے تو میں آج ہی سنا دینا تو چھڑو. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا نہیں کرتے. فروق معاویہ نے میری آواز ماڑی. اچھا نعت خانہ نے تسی پیسے دندے ہوئے اتنے ثواب ہوں تو مولوی نہیں دینا شرک ہے یا بدعت ہے؟ پتہ نہیں تسی کیوں دندے ہو نعت خانہ، ساڑی تے سمجھ تو باہر. ہاں جی سنو ذرا. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا نہیں کرتے. صحابہ سب کے سب
صحابہ سب کے سب پروردہ دامان مرسل ہیں، جو مومن ہیں کسی کو بھی وہ جھٹلایا نہیں کرتے۔ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہو۔ چلو تسی ہاتھ کھڑے کیتے ہیں، میں تو انہوں ایک شعر گفٹ کر دینا، سارے دن نہیں، پھر میں اگلی باری آئے تو سناؤں، لیکن میں ٹون بدلنی، ذرا دیکھو بدل دی کہ نہیں بدل دی، یہ بڑا کام اوکھا ہوتا ہے۔ نام آنے سے، توجہ میرے، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اور ناراض نے پچھلے سارے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اندر آیا، میں گل ذرا مکمل کرا، اندر آیا، حضور نے فرمایا بلاؤ، اندر آیا، السلام علیکم، حضور نے فرمایا وعلیکم السلام۔ ایک اور جملہ کہہ دوں، اسرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے آج تک کسی کو سلام بھی نہیں کیا، یہ مقام بھی آپ کا ہے، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ اچھا جی، آتے ہی کہا جب تک آپ کا دل چاہتا ہے آپ دنیا میں رہ سکتے ہیں، کاش کتے اسی اتھے ہوندے، نہیں پہنچے۔ اسرائیل نے کہا یا رسول اللہ جب تک آپ کا دل چاہتا ہے آپ دنیا میں رہ سکتے ہیں، دنیا میں ٹھہر سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اسرائیل یار گل تو دس، میرے لیے موت کا وقت مقرر نہیں ہے۔ اسرائیل نے عرض کیا آقا ساری دنیا میری پابند ہے، میں آپ کا پابند ہوں۔ اللہ نہیں چاہتے میرا حبیب کسی کا پابند ہو، اللہ چاہتا ہے میرا حبیب میرا ہی پابند رہے۔ ساری دنیا میری پابند ہے، میں آپ کا پابند ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، آپ کا پابند ہوں۔ جانے کا وقت ہے، فرمایا ملاقات کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے یہ 10 مرن لگے ہیں تو مرن والے نوں کنی کی تکلیف دینا ہے۔ انہوں نے کہا جی کدی ایتھے روک لینا روح، کدی ایتھے روک داں، کدی ایتھے روک داں، کدی ایتھے روک داں۔ شیر خدا فرماتے ہیں 300 تلواروں کے زخم لگاؤ، اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی جان نکلتے ہوتے۔ کسی کو کینچیوں کے ساتھ ٹکڑے کر ڈالو، آرے کے نیچے ٹکڑے کر دو، کسی کو دیگ میں زندہ پکا دو، اتنی تکلیف نہیں جتنی جان نکلتے ہوئے تکلیف۔ حضور کبھی یہاں روح کو روک کر تکلیف دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے نال ایک سودا کر لا، میرے نال سودا کر لا۔ یا رسول اللہ کیا سودا کرنا ہے؟ فرمایا یار میرے کلمہ پڑھن والے نوں موت دے وقت تو جنی تکلیف دینی ہے نا اکیلے وجود مصطفیٰ پہ پوری کر لو، ایناں نوں کچھ نہ کی، ایناں نوں کچھ نہ کی، اے بڑے کمزور نے، تسی بھی کو فکر کر لو۔ ہے تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے۔ کدی کدی وہ جڑی منجی پئی ہوندی نا، ایتھے چار پائی کہندے ہو، کی کہندے ہو؟ ایتھے مسجد دے کھونجے چ نا کونے چ چار پائی پئی ہوندی، انہاں نے کٹا ہوندا تے پتے بھی ہوندے نے اودے تے، مٹی پئی ہوندی، کدی کدی ایں کر کے انہوں ویکھیا کر کے ایک دن میں دے تے بھی آنا ہے۔ 50 لاکھ دے بیڈ تے سون والے عبرت دی نظر نال کدی اس چار پائی نوں بھی ویکھ لیا کر۔ تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے، کر رہی ہے قبر انتظار جنگل میں۔ آپ نے کہنا لے جائیں گے جنگل میں، تجھے نہلائیں گے، کپڑے پہنائیں گے، چار پائی پہ دلہن بنائیں گے، تجھ پہ ڈالیں گے پھولوں کے ہار جنگل میں، تجھ پہ ڈالیں گے پھولوں کے ہار جنگل میں لے جائیں گے، تیرا مال و دولت خزانے خوب کھائیں گے اپنے بگانے، تیرا مال و دولت خزانے خوب کھائیں گے اپنے بگانے، تیرے چہرے کا کر کے دیدار جنگل میں، تیرے چہرے کا کر کے دیدار جنگل میں لے جائیں گے، اکٹھے ہو کے جائیں گے، اکیلا چھوڑ
اکٹھے ہو کے جائیں گے اکیلا چھوڑ آئیں گے کون؟ تیرے سارے یہ خدمت گزار جنگل میں لے جائیں گے، تیرے سارے یہ خدمت گزار جنگل میں لے جائیں گے، تیری ڈولی کا رنگ رنگیلا تجھے روئے گا سارا قبیلہ پورا منگوا، تیری ڈولی کا رنگ رنگیلا تجھے روئے گا سارا قبیلہ، تجھے روئے گا سارا قبیلہ، تجھے کندھوں پہ کر کے سوار جنگل میں، تجھے کندھوں پہ کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے۔ منگوال والے ہو اگر پلے کچھ نہ ہویا تجھ کو کھائیں گے بچھو قبر میں، تجھ کو کھائیں گے بچھو قبر میں، آگ بھڑکے گی تیرے بدن میں، آگ بھڑکے گی تیرے بدن میں، کوئی نہیں سنے گا چیخو پکار جنگل میں۔ پھر وہ دو فرشتوں والی بات یاد کرو، میں کہتا ہوں اس جنگل کو آج منگل بنا لو۔ وہ دو فرشتے جنہوں کہنا میں ٹائم دے تھوڑا جہا، میں تو انہوں کہنا ٹائم ہے اس جنگل کو منگل بنا لو۔ کیوں؟ اللہ تو انہوں سارے نے سعودیہ لے جائے عمرے لئی، اتھے ریال چلتے ہیں، تو جے تسی برطانیہ گئے پاؤنڈ، جے امریکہ گئے ڈالر، ملک کے بدلنے سے کرنسی، ملک کے بدلنے سے کرنسی بدل جاتی ہے۔ جدوں اسی اس ملک جو اگلے ملک قبر جانا ہے نا، اتھے کرنسی بدل جانی، اتھے نماز کم آئے گی، روزہ آئے گا، حج آئے گا، عبادت آئے گی، محبت آئے گی صحابہ اور اہل بیت دی، علماء نال محبت، امامہ نال محبت، خطیبہ نال محبت، ایک کرنسی اتھے کم آنی ہے۔ اس جنگل کو آج منگل بنا لو۔ راضی ہو؟ راضی ہو؟ یا اللہ میری حاضری قبول فرما۔ ظفر اقبال بھٹو، ٹھیک ہے؟ ولد اللہ داد خان، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، آخرت کی منزلیں، اور کوئی پروگرام ہے؟ ان کی مغفرت فرما، آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ اللہ زندگی میں انہوں نے جو نیک کام کیے تھے، یہ بھی بڑا نیک کام ہے جو ان کے بچوں نے کرا ہے، یہ نیک نہیں، اس کی خوشبوئیں جا رہی ہیں، تو اس نیک کام کی برکت سے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ زندگی میں جو نیک کام کیے تھے ان کی برکت سے قبر میں روشنی کا ذریعہ بنا دے، ان اعمال کو بخشش کا ذریعہ بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ قیامت والے دن یا اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ انہیں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ زندگی بھر میرے اللہ وہ نیک کام کرتے رہے، ان کے بچے حافظ قرآن ہیں، وہ اپنی جنت بنا گیا، اللہ ہمیں اپنی جنت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جتنے حضرات آئے ہیں دنیا داروں کی محتاجگی سے، بے پردہ اور بے شرم کرنے والی مہنگی بیماریوں سے محفوظ فرمانا، خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ بڑے قاضی صاحب کی مغفرت فرما، چھوٹے قاضی صاحب کو یا اللہ صحت کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ رحم والا کرم والا معاملہ فرما۔ اللہ مہر کر قہر نہ کر، چھوڑ دے پکڑ نہ کر، بخش دے حساب نہ کر۔ میرے اللہ اس میں جو دل کے مریض بیٹھے ہیں، آنکھوں کے مریض ہیں، بدن کے مریض ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب کو شفا عطا فرما، سب کو روضہ رسول اللہ کی زیارت عطا فرما، سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما۔ میرے اللہ زندگی ایسی عطا فرما، ایک ہاتھ میں تیرا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی کا فرمان ہو، دل میں صحابہ اہل بیت کی قدر و شان ہو، نکلتی جان ہو، ہماری زبان ہو، تیرا قرآن ہو، تیرے محبوب کے روضے کی طرف دھیان ہو۔ جب وقت موت قریب ہو، عجیب ہو، سامنے روضہ حبیب ہو، زبان پر کلمہ طیب نصیب ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ